داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 246۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کرایا تھا، لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کی اور کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھیں اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گنہگار تھا تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میری بہنیں اور میرا کمسن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑ لیں گے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ وہ مجھے دکھا دے کہ خدا کہاں ملے گا، میری روح کو سکون کہاں ملے گا۔ اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں چلا گیا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اماموں سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا عطا پتہ نہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا جس سے میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور میں اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھیں۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھیں اور میں جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے، جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کے بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کے بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھے، اس سے میں کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا جاتا ہے اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی اذیتیں دیں جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی 2-4 باتیں کر لیتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کے بجائے نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے الفاظ سنیں، گنہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔
پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل بپا ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ اندر کر کے خطیب المخدوم کا چغہ پکڑ لیا اور بےتاب ہو کر بولا، مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کیا میرے دماغ میں خون سوار ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں گا؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ تمہارے دماغ پر خون سوار ہے، خطیب نے کہا۔ تم نے خدا کی آواز سن لی ہے؟ میری آواز میں خدا بول رہا تھا۔ تم انتقام لینے کو بےتاب ہو، لیکن یہاں تم اسی طرح بے حال اور بے چین رہو گے۔ تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی، خطیب نے جواب دیا۔ پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی۔ عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا، لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی ہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں، خطیب نے کہا۔ وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت بناتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں۔ اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی ابھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلائے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گنہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہ حکم بھی سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتارو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے۔ مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا۔ یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، خطیب نے کہا۔ تم نے میری آواز میں جو سوز اور تأثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے اس جہنم میں میں مطمئن ہوں۔ میری آواز اللہ کی آواز ہے۔ میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہم ایک دوسرے کی خاطر زندہ ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، عہدیدار نے کہا۔ سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، خطیب نے کہا۔ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ میری بیٹی سائقہ سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے۔ اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدیدار علی صبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے۔ اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قید خانے کا ادنیٰ ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عہدیدار کے ساتھ بہت سی باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ تہہ دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ اس کی خاطر اور اس کے باپ کی خاطر جان پر بھی کھیل جائے گا تو سائقہ نے اس سے کہا، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ جاری ہے۔